ایم بی جی اسپیکس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق عادل صاحب اور عبدالقیوم صدیقی صاحب. صدیقی صاحب، ایک جو اس میں شک ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تجاوز ہے اور عدلیہ کی آزادی متاثر ہو سکتی ہے اس سے، اور وہ جس کی پہ اب تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں جج صاحب جو ہیں ان کا تبادلہ کر دیا جائے فلاں ہائی کورٹ سے فلاں ہائی کورٹ. اگر وہ انکار کرتے ہیں تو وہ ریٹائر تصور ہوں گے. بیوروکریسی میں ہم نے دیکھا کہ جو بیوروکریٹ آپ کی بات نہیں سنتا، کیا ہوتا ہے کہ اسے اٹھا کے آپ کوئی کسی دور دراز علاقے میں پھینک دیتے ہیں تو اس کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے. تو کیا اس طرح سے عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوگی؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح سے ہوگی. اس جج کی تنخواہ کم ہو جائے گی؟ بیوروکریٹس کی بھی تنخواہ کم نہیں ہوتی. کھڈے لائن کسی کو لگا دیں، او ایس ٹی کر ایکسٹرا دیں. مراحت دی جاتی ہیں جناب. اگر آپ دور افتادہ علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے اس کا جو ہے لیکن اس کو سزا ہی تصور کیا جاتا ہے نا. مطلب مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا دور افتادہ ملک جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ وہاں کے عوام کو اچھی گورننس نہیں چاہیے؟ وہاں پہ عوام کو اچھا بندہ نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے. کہ نہیں چاہیے؟ مجھے بتا دیں آپ کہ اگر بلوچستان کے اندر ایک ڈی سی جو ہے بھائی اسلام آباد کے اندر ایک ڈاکٹر ضروری ہے اور بلوچستان کے تربت کے یا گوادر کے اندر یا پنجگور کے اندر وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں اس کی آڑ میں بازو مروڑا جاتا ہے نا. بازو بات تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. یہ کہیں مجھے اگر وہ ٹرانسفر ہوگا تو کیا اس کا کوئی اختیار کم ہوگا؟ اس کی تنخواہ کم ہوگی؟ اس کے پرکس اینڈ پریویلیجز کم ہوں گے؟ اس کی کوئی اور ہوگی؟ کوئی نیا قانون آ جائے گا؟ کیا ہوگا؟ مجھے ایک بات بتائیں نا. تو پھر انڈیا کے اندر روزانہ ہوتے ہیں. انڈیا میں تو جس جج اگر کوئی اسٹیٹ کے اندر جج ہو تو اس کا رشتہ دار اس اسٹیٹ کے اندر پریکٹس نہیں کر سکتا. یہاں پہ تو سی ایل ایم جو ہے وہ اپنے جج لگواتی ہے، ان کے سامنے پارٹنرز کے سامنے پیش ہوتے ہیں. یہاں پہ تو آوے کا آوائی سر معذرت کے ساتھ بہت ساری اگر آپ لے کے چلیں گے نا تو ایک مخصوص لاء فرم میں اس کے جج لگ رہے ہیں، اس کا ایک گروپ ہے، اس کا گروپ پھر آگے جا رہا ہے، پھر فلاں وکیل کو کر لو چیمبر کی بنیاد پہ، چیف جسٹس چیمبر کی بنیاد پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ پھر اگر آپ یہ ادھیڑنا شروع کریں گے تو بات بہت دور تک جو ہے وہ نکل جائے گی. تو معاملہ سمپل سا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جج بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی ہوگا. آج میں گیا ہوں بلوچستان ہائی کورٹ، بڑی خوبصورت ہائی کورٹ بنی ہوئی ہے. وہاں پہ جج صاحبان ہیں، اپنے اچھے علاقوں میں رہتے ہیں، ریزیڈنس ہے، اور وہ وہاں پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو ہائی کورٹ کا جج ہائی کورٹ کا جج ہی رہے گا نا جی. وہ کوئی ڈیموٹ تو نہیں ہو جائے گا. اور وہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کی جاگیر ہے، میری جاگیر ہے؟ یار یہ عوام، پاکستان کے عوام کی جاگیر ہے بھائی. ہائی کورٹ جو ہے یہ کسی جج کی یا فرد واحد کی جاگیر نہیں ہے، یہ پیپل آف دا پاکستان ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو آپ کو ٹرانسفر ہونا پڑے گا. صحیح. تو جب ول آف دا پیپل. تو جب جج کی تعیناتی ہوگی تو میرا خیال ہے کوئی اس حوالے سے پتہ نہیں کوئی ضابطہ اخلاق ہے یا نہیں ہے. پہلے تو نہیں ہوا کرتا تھا، اب شاید بن جائے کہ جب جج کی تعیناتی ہو تو اس کو پتہ ہو کہ بھی کسی بھی ہائی کورٹ میں اس کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے. وہ لاہور ہائی کورٹ کا نہ اس کی سینئرٹی متاثر ہوگی نہ کچھ اور ہوگا. تو اگر میں ایک ہی ہائی کورٹ کے اندر رہوں اور اس ہائی کورٹ کی جو لوور جوڈیشری ہے وہاں پہ 100 میرا ایسوسیٹ ہو اور وہاں پہ اس کے اندر اتنے سارے جج لگے ہوئے ہوں اور پھر ان کو ہائی کورٹ میں بھی خیر بینچ ہوتے ہیں مختلف، اس میں تبادلہ ہوتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کا پنڈی بینچ ہے، ملتان بینچ ہے. تو بتائیں اسے مطلب کہ ملتان کے لوگوں کا حق نہیں ہے، سبی کے لوگوں کا حق نہیں ہے، دور افتادہ علاقوں میں بینچز ہونے چاہیے، سوات کے لوگوں کا حق نہیں ہے. دیکھیں نا، تو میں تو کہتا ہوں انٹر ہائی کورٹس ہونے چاہیے، ہارمنی ہونی چاہیے. اچھا، اس میں فاروق عادل صاحب جو ایک سیکنڈ جی دیکھیں، ابھی آپ نے سوال کیا کہ بازو مروڑنے کے لیے آپ تبادلہ کریں. جی عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہی ہوتا ہے. یہ بدگمانی کی بنیاد پر پیدا ہونے والا سوال ہے. جی. اور بدگمانی آپ کو ہمارا کلچر ہے، صحافت میں بھی ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں ہے. ایک بات لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہ ہوتا اگر یہ طبقہ جو ہے یہ ریاست کی چولہے نہ ہلا دیتا. یہی طبقہ ہے نا جس نے کارکے والا ڈیسیژن لیا اور پاکستان کو نقصان ہوا.
یہی طبقہ ہے نا جس نے پاکستان اسٹیل ریکوڈیک انہوں نے کیا نا $10 بلین کا ایوارڈ. اور یہ تو اعداد و شمار کا کھیل تو قیوم صدیقی صاحب کا ہے. اور خاص طور پر جس انداز میں یہ قانون کی شکیں بیان کرتے ہیں میں سوچتا تھا کہ یہ جادوگری کرتے ہیں. میرے تو بس کی بات نہیں ہے یہ. تو یہ سب کیا ہے؟ ہماری ریاست کی معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا, آپ کی عدلیہ کا, آپ کی مقننہ کا ستیہ ناش ہو گیا, آپ کی انتظامیہ بیٹھ گئی. یہ کیسے ہوا؟ یہی کچھ تو ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو آپ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرتے, صحیح, اور آپ نے حدود سے تجاوز کیا ہے تو پوری ریاست پیچھے بیٹھی جو متاثر ہو رہی ہے وہ کچھ تو کرے گی نا. یا تو آپ آئیں ایک آ کے وہ کیا کہتے ہیں ایک میثاق کر لیں کہ ہم ریاست کو تباہ نہیں کریں گے, ریاست کے لیے مسائل پیدا نہیں کریں گے, حکومت کو حکومت کرنے دیں گے, مقننہ کو قانون. کیا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت حکومت اگر ایک ساتھ ہے تو عدلیہ کے ساتھ بھی کوئی میثاق ہو جاتا تو زیادہ اچھا نہیں؟ دیکھیں نا, یہ جو بے نظیر بھٹو کہتی تھی کہ نیا سوشل کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا میاں نواز شریف سے یہ کہتے تھے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرنے کی ضرورت ہے, تو یہی بات تھی کہ آئیں بیٹھیں چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ کر دیں اور اس ملک کو آگے چلنے دیں. اور جو سب سا اس کا جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس ملک کے عوام کو کوئی ریلیف پہنچنے دیں. یہ اس ملک کے عوام جو ہیں یہ یوں سمجھیے کہ کانٹوں پہ چل رہے ہیں, تو ان کو بھی کوئی زندگی کا حق ہے یا نہیں ہے. تو آپ اس عذاب میں پڑے رہیں گے تو پھر تو یہی دھما چوکڑی مچتی رہے گی اور اس ملک کے عوام کانٹوں پہ چلتے رہیں گے. لیکن اگر آپ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں گے, یہی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یا نیو سوشل کانٹریکٹ, یہ پوری ریاست کے درمیان ہونا ہے. یہ اصل میں ابھی یہ جو زمانہ گزرا ہے نا عمران خان کا, اور اس کے بعد جو عبوری دور گزرا ہے اس میں غیر اعلانیہ مجھے لگتا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یا نیو کچھ کسی سطح پہ یہ ہوئی ہے. اس وجہ سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. اپنی الوداعی سپیچ کے اندر کہا کہ ہم سیاست کرنے میں مداخلت کرتے رہے. ہاں, اس پہ بھی کہا, اور اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں بھی انہوں نے اس جرم کا اعتراف کیا. تو یہ دراصل یہ وہی عمل تھا. اگر یہ عمل پارلیمنٹ کے ذریعے ریاستی مفادات کے خلاف کام کیے تھے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے کورٹ مارشل ہو رہا ہے, تو اگر یہ پارلیمنٹ کے ذریعے یہ آپ کرتے یہ عمل تو اس سے زیادہ مسائل زیادہ حل ہو جاتے اور اس طرح کے مسائل پیدا نہ ہوتے. تو جب یہ نہیں ہوا اور جس وقت یہ کام ہو سکتا تھا اس وقت آپ فیصلے دے رہے تھے, اب مقننہ کو بھی ٹانگا ہوا تھا حکومت کو بھی. تو یہ وجہ ہے, اس وجہ سے آپ کو یا تو آپ سرنڈر کر دیں. سرنڈر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ادارہ سرنڈر کر دے, آپ جس رستے پر چلے ہوئے تھے اس سے سرنڈر کر دیں, اس سے باز آ جائیں, اس سے باز آ جائیں تو اس سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, آئینی دائرہ کار تک محدود ہو جائیں. اس طرح سے یہ 40 سال لگے ہیں یہاں اس نتیجے پر پہنچنے تک. جی, عدلیہ کی 40 سالہ ایکسیسز ہیں. جی, 40 سالہ پہلے دن سے ہیں, پہلے دن سے 1956 کے آئین سے شروع کر لیں. مولوی تمیز الدین کے تو چلیں وہ ان کو یعنی مولوی تمیز الدین ہی تو برائی کی جڑ ہے, اسے بنیاد پڑی. اچھا یہ بتائیے, اس پہ جو ایک جو سفارش ہے اس پہ جو 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہے اس میں وہ یہ کہ وفاق تمیز الدین وغیرہ تو وہ جو ہے نا وہ پچھلے مطلب پہلے آئین جو تھا وہ اس میں تھا نا, آپ 73 کے آئین کے بعد جو تعمیر کرتے رہے بیٹھ کے, میں 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کس طرح سے گریجولی انکریز. بالکل صحیح, مطلب وہ اختیار جو کہ ایک ڈاؤن ٹروڈن طبقات کے لیے, بھٹا کے لیے, مائنورٹیز کے لیے, اس کو پرائم منسٹر گرانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر یہ صحیح. اچھا اس پہ ایک جو سفارش ہے وہ یہ بھی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے اس کی کمپوزیشن اس میں چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہوگی. تو کیا خیال ہے وہ جو اس میں ججوں کا تقرر ہے وہ کوٹے یا ڈومیسائل کے بجائے کوئی کمپیٹنس کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب یہ دیکھیں نا, پچھلی سپریم کورٹ مطلب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جب وفاقی آئینی عدالت نہیں تھی اس سے پہلے کی ہم دیکھ لیتے, وہاں پہ ایک صوبے کی ڈومیننس تھی. اب مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں اس صوبائیت اور اس طرح کی باتیں کرنے کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہوں, لیکن اب یہ دیکھیں وہاں پہ ایک غیر اعلانیہ ڈومیننس تھی ایک صوبے کی, اور وہ تھا پنجاب. بلوچستان سے کبھی کبھی 1 یا 2 جج آ جائے کرتے تھے, کے پی سے 2 نہیں ہو گئے, کوئی 3 ہو جائے تھے, سندھ سے پہلے
पंजाब होता था, फिर उसके बाद सिंध होते थे, सिंध के पंजाब के अक्सरीती जज साहबान, और फिर उसके बाद बेंच फिक्सिंग। ठीक है, सही। तो उठा के देख लें आप कि ये सारे काम करने वालों के अंदर पंजाब के से ताल्लुक रखने वाले कितने जज साहबान। ठीक है, तो अब ये एक, जब हम उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कह रहे हैं जी, तो फिर उसमें सूबों की बराबर नुमाइंदगी है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो डोमिनेंस ग्रुप था उसकी मोनोपोली टूटी है ना जी। बात सिंपल सी ये है ना। सही। अच्छा, फारूक आदिल साहब की राय लेते हैं। एक सेकंड जी, देखिए वफाक, मैं इस पे सवाल पुट कर दूं, फिर आप जी। देखिए, एक तो पंजाब पे बड़े इल्ज़ामात लगते हैं और जिसका दिल करता है वो उठ के पंजाब पे इल्ज़ाम लगा देता है। मैं तो पंजाब की नहीं, वो और बात है, इससे मतलब आपकी तरफ पॉइंट नहीं कर रहा हूं, पंजाब के अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पंजाबी जजों की बात कर रहा हूँ। एक तो पंजाब की चूंकि आबादी ज्यादा है, उस हिसाब से नुमाइंदगी भी होगी, ज़ाहिर है हर जगह होगी, जुडिशरी में भी होगी, हर जगह होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिस तरह वो जस्टिस सजाद अली शाह ने इख्तलाफी नोट लिखा था जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत बहाल नहीं की गई, कि जी वो पंजाब के जजों ने और सिंध के जजों ने, तो जब आप डोमिसाइल की बुनियाद पे जजों की तैनाती करेंगे तो फिर उसमें ये मसाइल होंगे। कल को वफाकी आईनी अदालत कोई भी डिक्लेरेशन देती है तो ये बात होगी कि यदि सिंध के जज ने ये लिखा, पंजाब के जज ने ये कहा, तो क्या ख्याल है उसमें डोमिसाइल की बजाय कॉम्पिटेंस पे नहीं, बेशक सब सूबों से नुमाइंदगी हो, लेकिन ये ना हो कि जी वो उधर से आपने लाजमी ऐसा कर लेना कॉम्पिटेंस प्लस वफाकी सूबाई नुमाइंदगी। मेरा ख्याल ये है कि इसमें क्या मतलब? वफाक में वफाक की इकाइयों की नुमाइंदगी होगी। इसमें जो डोमिसाइल वाला मामला आप छेड़ रहे हैं ना, ये ख़ास MQM वाला स्टाइल है, इसको छोड़ें आप, ये नहीं बात। आपने एक वफाकी इदारा, सेनेट कैसे चलाते हैं आप, बराबर की नुमाइंदगी है ना, इसी अंदाज में ये काम होगा, उसमें बिल्कुल ठीक है कि आप कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर। एक फ़र्क है उसमें, सेनेट में या कौमी असम्बली की बात करें, सेनेट में मुतनासिब नुमाइंदगी है, लेकिन वो तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं ना, अवाम उन्हें मुंतखब करती है, वहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, अच्छा मुझे ये बताएं, ब्यूरोक्रेसी है। गौरी साहब ये बताएं कि आपका फार्मूला चलाएं जी, तो नहीं मैं नहीं, हम तो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या बेहतर फार्मूला हो सकता है। इसमें भी यही बात होती है ना, कोई लड़ाई थोड़ी होती है। तो बलोचिस्तान की नुमाइंदगी ना आए आपके फार्मूले से, तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी ना, यही तो, इससे मसाइल पैदा हो जाएंगे। मफरूज़ा, जैसे आपका मफरूज़ाती सवाल है, उसी तरह मफरूज़े इससे मसाइल पैदा हो जाएंगे। आपको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना होगा चारों सूबों का, बल्कि जितने पाकिस्तान के खित्ते हैं, जितनी इकाई हैं, उनको आपको देना होगा, ज़मानत देनी होगी कि आपको कहीं पीछे नहीं रह जाएंगे। तो इसमें सूबों का जिक्र है या बाकी इकाइयों का भी जिक्र है? इकाइयों का जिक्र है, फेडरेशन है तो तमाम सूबों की, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अंदर था कि जो 8 रुकनी या 7 रुकनी में बेंच होता था, उसमें जो भी बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता था उसके अंदर 2 पंजाब से जज होते थे, 2 सिंध से, 2 सरहद से, सॉरी के अब तो पख्तूनख्वा, अब तो खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं, अब तो तजवीज़ आ गई पख्तूनख्वा। बल्कि ये भी कोई आई थी कि उड़ाई थी किसी ने, बल्कि कि उसमें खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी तब्दील करने की कोई, लेकिन कुछ इस तरह नज़र नहीं आई मुझे। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल कोई बात हुई है कहीं ना कहीं कि भाई वो उनकी तजवीज़ आई है, उसको तस्लीम कर लिया गया एम एल वली की। तो बात ये है कि ये जो है वो उसमें नुमाइंदगी होती थी, तो इक्वल नुमाइंदगी है। आज़ाद कश्मीर जीबी का भी जिक्र है उसमें या सूबों नहीं? उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, उसको देखें, जो मेरी ख्वाहिश जरूर है पाकिस्तान का जो केस है उसको खराब ना करें। मेरी ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि वो हमारे साथ आके मिल जाए, लेकिन वो एक इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड एरिया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, वज़ीर आज़म, सुप्रीम कोर्ट, निज़ाम, तो जब वो पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा बनेंगे तो फिर उनकी नुमाइंदगी भी होगी। अच्छा, आईन भी तब्दील होगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, ये रहनुमाई फरमाएं कि ये अभी 26वीं तरमीम हुई या 27वीं आईनी तरमीम हुई, जब ये 73 का आइन बना था तब भी यही पोजीशन थी जो अभी हम देख रहे हैं कि मतलब हड़बोंग मची हुई है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, या बड़े इत्तेफाक से आइन बन गया? इतने आसानी से आइन नहीं बना था। और आईनी तरमीम ऐसे ही होती है। मैंने इंटरव्यू किया सरदार शेरबाज खान मज़ारी का, वो बाद में अलील हो गया, तो मैं पूरी ज़िंदगी का करना चाह रहा था जी। तो वो पहला मुसवदा ये था कि उसमें सदारती निज़ाम था,
اور اس پہ پھر آپ دیکھ سکتے وہ بھی ہیں اگر آپ اس کی تاریخ پہ جائیں نا تو قائد اعظم جو ہے وہ صدارتی جی نظام کے بالکل، حوالے وہ سے بات گورنر کرتے ہیں۔ گورنر تو جنرل وہ اس حساب صدارتی سے نظام ہی آیا، اس پہ بھٹو صاحب نے وہی تجویز کیا جی۔ اور اس پہ پھر پورا ایک زمانہ گزرا۔ اب خود بھی صدر پاکستان تھے آئین بننے سے پہلے، تو وہ سول یہی مارشل لا وہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، گو کہ وہ مجبوری تھی کہ ہاں آپ کو ٹرانسفر آف گنجائش پاور نہیں تھی نا، قانون ہی نہیں تھا کوئی آپ کے جی پاس۔ بالکل بالکل، تو وہ میرا خیال ایسا نہیں ہے، وہ تو ایک بہت طویل معاملہ ہے۔ میں تو 8ویں ترمیم، بہت کچھ ہوا تھا اس میں، جب 8ویں آپ ترمیم چھیڑنا ہوئی، چاہ رہے ہیں یہ سارا جمہوریت کا حسن ہے۔ 8ویں ترمیم جب ہوئی تو میں نے آنرز BA میں داخلہ لیا کراچی یونیورسٹی میں، جی تو 8ویں ترمیم کے پریس کوریج پہ کام کیا۔ صحیح، وہی سنبھالنے نہیں سمجھ 8ویں ترمیم نہیں سنبھل رہی تھی، تو وہ تو آئین سازی تھی۔ صحیح۔ تو میرا نہیں خیال، اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تو مسودے آئے ہیں، جی۔ مختلف تجاویز آئی ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھنے تو دیں، صحیح۔ اب دیکھیں کہ آخری شکل کیا ہوگی۔ آخری چلیں، شکل کیا بہت ہوتی شکریہ ہے۔ آپ کا فاروق عادل صاحب، عبدالقیوم صدیقی صاحب۔ ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے، کچھ لوگ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ پے در پہ آئینی ترامیم کیوں کی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے آئین جو ہے وہ ایک زندہ دستاویز ہوتی ہے، اس میں حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کرنے کی ضرورت جو ہے وہ رہتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے، وہ ریاست قوم کے اجتماعی مفاد میں ہونی چاہیے۔ تو بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔